مسافروں یہ روش کارواں بدل ڈالو، اپنے طریقے کو بدلو، روش کو بدلو، ذہن و خیال کو بدلو، فکر و خیال کو بدلو۔ دولت حاصل کرنے کی چکر میں حرام کام کرتے ہو، کیا شرم نہیں آتی؟ شراب پیتے ہو شرم نہیں آتی؟ سود کھاتے ہو شرم نہیں آتی؟ ارے غریب نواز کی ذات کو دیکھو، ایک غریب نواز جب اپنے علاقے سے چل کر شہر اجمیر میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ میں صرف ایک لوٹا تھا، کوئی جاگیر نہیں تھی، کوئی بم نہیں تھا، کوئی پستول نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ کیا لے کے آئے؟ بس یہ لے کے آئے کہ آپ کا اخلاق اچھا تھا، آپ کا کردار اچھا تھا، آپ کی سیرت اچھی تھی، آپ کی بولی اچھی تھی، آپ کا چلنا اچھا تھا، آپ کا جو ہے کہنا اچھا تھا، آپ کا ہر عمل ہر کیریکٹر کا پہلو جدا جانا تھا۔ وہ چاہتے تو جاگیر مل جاتی، چاہتے تو سلطنت مل جاتی، چاہتے تو دولت مل جاتی۔ کیا دولت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے حرام کام کیا؟ نہیں۔ کیا دولت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوئی غلط قدم اٹھایا؟ نہیں۔ دولت حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی انہوں نے ناجائز بزنس، ناجائز تجارت کو نہیں کیا، بلکہ جائز راستے کو پھیلانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر شہر اجمیر میں تشریف لاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب شہر اجمیر میں تشریف لے کر کے آئے، ایک نوجوان لڑکا جو باہر پڑھنے گیا ہوا تھا، وہ روز گزرتا تھا اور آتا تھا جاتا تھا کہ ایک جھوپڑے میں ایک فقیر ہے جو صبح شام روتا ہے، رات بھر روتا ہے، اپنے رب سے فریاد کرتا ہے۔ ایک دن آ کر وہ لڑکا پوچھ ہی لیتا ہے کہ ایک فقیر بابا آپ روتے کیوں ہے؟ بات کیا ہے؟ فقیر کہنے لگا، غریب نواز کہنے لگے کہ بیٹا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرا دوست مجھ سے جدا ہو گیا ہے، میں اپنے پیر کی جدائیگی میں روتا ہوں، اپنے مرشد کی جدائیگی میں روتا ہوں، میرے پیر مجھ سے بچھڑ گئے ہیں اس لیے میں رو رہا ہوں۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ اپنے پیر کے بچھڑنے پر آدمی اتنا بھی روتا ہے، یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں بیٹا کیا تم بھی ایسا کرنا چاہتے ہو؟ وہ لڑکا کہتا ہے ہاں میں بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ غریب نواز نے کہا آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ وہ لڑکا آتا ہے، ایک دن دو دن تین دن تک رہتا ہے، یہاں تک کہ کئی دن رہنے کے بعد پھر غریب نواز نے فرمایا اب تم چلے جاؤ لیکن 3 دن تک نہ آنا، 3 دن کے بعد آنا۔ پہلا دن گزرتا ہے، نوجوان لڑکا بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا بات ہے، تم آج کھانا نہیں کھا رہے ہو، آج تم صبح سے نہیں بیٹھے ہو، تمہیں آرام نہیں مل رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ لڑکا کہتا ہے میری ماں میرے دل میں جس کی محبت ہے میں اس کی جدائیگی میں رو رہا ہوں، مجھے اس کے دل کی اس کے نہ ملنے کی بے قراری ہے، بے چینی ہے، اگر وہ مل جائے تو میں کھانے لگوں گا، مل جائے تو میں چین سے رہنے لگوں گا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا وہ کون سا آدمی ہے، وہ کون سا فقیر ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی، وہ کون سے پیر ہے؟ لڑکا کہتا ہے وہ غریب نواز ہے، وہ باہر ہے، وہ درویش کے دیش میں ہے، جو جھوپڑے میں رہتا ہے، اور اسی کے پاس رہ کر میں نے ان سے محبت کی ہے، اور جب آج میں ان سے جدا ہوں تو مجھے دل نہیں لگتا۔ ایک دن گزرتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، بیٹا ماں سے کہتا ہے میری ماں جاؤ غریب نواز سے کہہ کر کے لے کے آؤ، اجازت لے کر کے آؤ کہ اگر اس بچے کو ملاقات کرنے آپ نہیں دو گے تو وہ آپ کی جدائیگی میں مر جائے گا، آپ کو دیکھنے کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس لیے بابا فقیر ہم پر رحم کیجیے، ایک بوڑھی مائی کی ذات پر رحم کرتے ہوئے بچے کو آنے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ لڑکا آ جاتا ہے، تو غریب نواز کہتے ہیں بیٹا تم نے دیکھا محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت یہ ہوتی ہے کہ پیر کی محبت میں جب مرید روتے ہیں تو اس سے منازل معرفت طے ہو جاتے ہیں۔ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ محبت کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ ارے بھائی محبت کیا مال سے، محبت مال حاصل ہوا محبت ختم، محبت کیا کسی سامان کو لینے کے لیے سامان مل گیا محبت ختم۔ ارے یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو اس ماں سے کرو جس ماں نے تمہیں جنم دیا، جس ماں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، جس ماں نے ٹھنڈی کے موسم میں تیرے پیشاب پر سو کر تجھے سوکھے میں سلائی، اس ماں سے محبت کرو، اس باپ سے محبت کرو جس باپ نے اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہا کر تجھے جوان کیا۔ آج اس ماں باپ کو ٹھکرا کر کسی انجان لڑکی سے محبت کرتے ہو، کیا یہی محبت ہے؟ نہیں، یہ دھوکا ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا مطلب فراڈ ہے آج کے دور میں، اگر فراڈ کر لو تو یہ محبت ہے، اگر دھوکا دے دو تو محبت
کرو, بڑے آدمی سے محبت کرو, بزرگوں سے محبت کرو, بچوں پر شفقت کرو, بہن جو ہے بھائیوں سے محبت کرو. یہ محبت ہے. ماں باپ کی نافرمانی کر کے کسی اجنبی آدمی سے محبت کر کے فراغ کرنا یہ محبت نہیں ہے, بلکہ حق کے راستے پر جم کر کے رہنا یہی محبت ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. عرس غریب نواز, عرس غریب نواز, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ایک دفعہ ایک آتش کدے میں کچھ پجاری تھے, انہوں نے جو ہے غریب نواز کے سامنے مذاق اڑانے کی کوشش کی, لیکن غریب نواز نے کہا, اے آگ کے پجاریوں, اے آگ کی پرستش کرنے والوں, بتاؤ تم اس آگ کو کب سے پوج رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس آگ کو ہم برسوں سے پوج رہے ہیں. غریب نواز نے کہا, بتاؤ یہ آگ تم پوج رہے ہو, جس کو مان رہے ہو, جس کی تم جو عبادت کرتے ہو, کیا تم کو جلائے گی یا نہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں یقیناً اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو آگ جلا دے گی. غریب نواز کہتے ہیں, تم کیسا بندہ ہو, تم کیسا انسان ہو کہ تم جس آگ کو پوجتے ہو وہ آگ تمہیں جلا دے گی, جس آگ کو رب سمجھتے ہو وہ آگ تمہیں جلا دے گی, جس آگ کو تم نے زندگی پر بجھنے نہیں دیا وہ آگ تمہیں جلا دے گی. ہاں جلا دے گی, کیونکہ یہ دنیا کی آگ ہے. غریب نواز کہتے ہیں, تمہارا خدا الگ ہے, میرا خدا الگ ہے. میرا خدا وہ ہے جو آگ سے بچاتا ہے, میرا خدا وہ ہے جو اپنے بندے پر رحم کرتا ہے. میرا خدا وہ ہے کہ غریب نواز کیا, غریب نواز کی جوتی بھی اگر آگ میں پڑ جائے تو اسے بھی نہیں جلاتا. کہتے ہیں پجاریوں نے کہا, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کی جوتی آگ میں آئے گی اور آگ نہیں جلائے گی, یہ ہم لوگ نہیں مانتے ہیں. غریب نواز نے اپنی جوتی کو اتار کر آگ میں ڈال دیا اور کہہ دیا کہ اے آگ, یہ غریب نواز کی جوتی ہے, اس کی حفاظت کرنا. غریب نواز کی جوتی آگ میں پڑتی ہے, آگ بجھ جاتی ہے, لوگ محبے تماشا ہوتے ہیں, وہ سارے پرستی پوجا کرنے والے حیران اور دنگ رہ جاتے ہیں, قدموں میں گرتے ہیں. اے غریب نواز, اے غریب نواز, اے فقیر, اے درویش, ہم نے برسوں سے آگ کو پوجا لیکن آگ نے ہمیں جلا دیا. آپ نے آگ کو تو نہیں پوجا لیکن آگ آپ کو نہیں جلا رہی ہے. مطلب کیا ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آگ کو نہیں بلکہ آگ بنانے والے کو پوجا ہے, آگ بنانے والے کی عبادت کیا ہے, اور آگ بنانے والے کی جو عبادت کی ہے تو یہ آگ اللہ کے حکم سے چلتی ہے, بجھتی ہے. اس لیے میرا حکم ہے, یہ خدا کا حکم تھا. خدا نے مجھے جب اس آگ سے بچا لیا تو آخرت کی آگ سے بھی بچا لے گا. اس لیے سارے پجاریوں نے خواجہ غریب نواز کی قدموں میں اپنا ماتھا جھکا کر کہا, اے غریب نواز, آپ کی چرنوں میں ہم اور ہمارے سب کے سر ہیں, آپ ہاتھ بڑھائیے اور ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر اسی خدا کا بنائیے جس خدا کے حکم سے آگ جلتی ہے اور بجھ جاتی ہے. ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب ایک دفعہ جو ہے شکاری میں نکلتا ہے, لیکن شکاری کرتے کرتے ہرنی دور نکل جاتی ہے, ہرنی کو پکڑ نہیں پاتے ہیں. ہرنی جب بھاگنے لگتی ہے تو بادشاہ اورنگزیب مڑ کر غریب نواز کی گنبد کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے, اے ہندوستان کا حقیقی بادشاہ, اے مہاراجا ہندوستان کا ولی خواجہ غریب نواز, آج اگر اورنگزیب ہرنی کو پکڑنے نہیں پائے گا تو لوگ ہنسنے لگیں گے. کیسا بادشاہ ہے جو ایک ہرنی کو نہیں پکڑ پا رہا ہے. غریب نواز میری مدد کیجیے. غریب نواز سے التجا کرنا تھا کہ مزار سے حکم ہوتا ہے اور ہرنی واپس آ جاتی ہے اور وہ اس ہرنی کا شکار کر لیتے ہیں. چنانچہ زبان حال سے گویا ہرنی کہہ رہی ہے, اے بادشاہ اورنگزیب, تیرے حکم پر میں نہیں آئی ہوں بلکہ غریب نواز کے حکم پر آ رہی ہوں. یہ خواجہ غریب نواز کی حکومت ہے, ان کی سلطنت ہے اور یہ باقی رہے گی, قیامت تک باقی رہے گی. اس لیے اے مسلمانوں, اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو تو غریب نواز سے جڑو, غریب نواز کے طریقے سے جڑو, غریب نواز کی سیرت کو فالو کرو, ان کے طریقے کو اپناؤ. غریب نواز کی طرح سے نمازی بن جاؤ, غریب نواز کی طرح سے شرعی آدمی بن جاؤ, صوفی بن جاؤ. غریب نواز کی طرح سے اپنی زندگی کو محبت مصطفیٰ میں گزارو. تمہیں جو ہے باقی رکھا جائے گا, تمہاری نسل باقی رہے گی, تمہارا نام و نشان باقی رہے گا. جب غریب نواز کا بن جاؤ گے تو جب تک غریب نواز ہے تب تک تم رہو گے. سبحان اللہ. سبحان. کہا جاتا ہے کہ
کہ ایک دفعہ ایک بے گناہ لڑکے کو لوگوں نے قتل کر دیا. وہ ایک بڑھیا کا اخلوتا بیٹا تھا. بڑھیا زاروں کے دار رونے لگی. کسی نے کہا جاؤ اس فقیر کے پاس جاؤ, اس درویش کے پاس جاؤ, تمہارے بیٹے کو زندہ کر دے گا. چنانچہ وہ بڑھیا جا کر غریب نواز کے قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے اے بابا دیا کیجیے, رحم کیجیے, ہم پر کرم کیجیے. میرا بیٹا ہے جو بے قصور مارا گیا ہے, ظالم نے مار دیا ہے, میرے اس بیٹے کو بچا لیجیے. غریب نواز کہتے ہیں بوڑھی ماں رونے کی ضرورت نہیں, کھڑی ہو جاؤ. چنانچہ بڑھیا کے ساتھ غریب نواز چلنے لگتے ہیں. جب گاؤں میں پہنچتے ہیں اس وجہ ہے بڑھیا کے بیٹے کی لاش کے پاس جا کر غریب نواز اپنے عصا اور لاٹھی سے اشارہ کرتے ہیں اے بڑھیا کا لڑکا, اگر تو بے گناہ مرا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. غریب نواز کا حکم پانا تھا, لڑکا زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, غریب نواز کی قدموں کو چومتا ہے. اے پرویز بابا آپ بڑے دیالو ہیں, آپ بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں, آپ نے مجھے نئی زندگی بخشی ہے, آپ کون ہے, آپ کی ذات کیا ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں میں رسول پاک کا ادنا سا خادم ہوں, دین مصطفیٰ کو جو ہے دین مصطفیٰ کی تبلیغ ترویج کے لیے آیا ہوں. میں وہی فقیر ہوں جسے بھگانے کے لیے یہاں کے راجا نے کوشش کیا تھا. غریب نواز کی باتوں کو سن کر نوجوان کرتا ہے غریب نواز ہاتھ بڑھا کر مجھے بھی اپنے دین دھرم میں داخل کر لیجیے. چنانچہ وہ لڑکا بھی غریب نواز کے ہم مذہب ہو جاتا ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اگر زندگی جینا ہے تو زندگی جینا ہے تو دل کو زندہ کرو, دل کو زندہ کرو, قلب کو زندہ کرو, اپنے دل کو حیات دو, اپنے دل کو زندگی بخشو. اگر دل مردہ رہے گا زندگی جینے کا کوئی مطلب نہیں. شیش محل بنا دو کوئی مطلب نہیں, تو جو آتا ہے دھن دولت جمع کر لو کوئی مطلب نہیں. زندگی جینا ہے تو خدا کے نام پر جیو, زندگی اسی کو کہتے ہیں. شاعر کہتا ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتا. آپ کی ہستی یہ ہے کہ آپ رہتے تھے اجمیر میں, لیکن ہر رات کو خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے. جو بھی مرید حج کرنے جاتا تھا آ کر کے کہتا تھا حضور آپ کو میں نے مصطفیٰ میں دیکھا تھا. کوئی مرید آتا تو کہتا حضور آپ کو مقام ابراہیم میں دیکھا تھا. کوئی مرید آتا تو کہتا حضور آپ فلانے جگہ میں موجود تھے, آپ بھی حج کرنے کے لیے گئے تھے نا. غریب نواز کہتے ہیں نہیں, میں تو حج کرنے کے لیے ویسے تمہاری طرح نہیں گیا تھا, لیکن الحمدللہ میں جب رات میں اپنے بستر میں ہوتا ہوں حقیقت میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں, اور جب رات ختم ہو جاتی ہے تو فجر کی نماز اجمیر میں پڑھتا ہوں. آپ کی جو ہے فجر کی آذان سنتے ہیں لیکن آپ سے اٹھا نہیں جاتا ہے. فجر کی آذان سنتے ہیں اٹھا نہیں جاتا, ظہر سنتے ہیں پڑھا نہیں جاتا, عصر سنتے ہیں کام بند کیا نہیں جاتا. آپ کیسے مسلمان ہو؟ سچا مسلمان بننا چاہتے ہو نمازی بن جاؤ, اپنے رب سے جڑ جاؤ, خواجہ غریب نواز کی تعلیمات سے جڑ جاؤ, علم حاصل کرو, پڑھو, پڑھاؤ, سیکھو, عمل کرو. یہی جو ہے دین کرتا ہے, یہی مذہب کرتا ہے, رسول پاک کا یہی ارشاد ہے. اس لیے مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے بھی پڑھو, خود بھی پڑھو, بچوں کو بھی پڑھاؤ, اور اب غلط کاموں سے دور رہو, رشوت خوری سے دور رہو, شراب خوری سے دور رہو, ان ساری بری رسومات سے دور رہو, نیک راستے پر آ جاؤ. تمہیں یہاں بھی کامیابی ہوگی, وہاں بھی کامیابی ہوگی. جب سچی محبت ہو جائے گی خواجہ غریب نواز سے, تو خواجہ غریب نواز کے دانا کہتے ہیں کہ جو بندہ آل نبی اور نبی کی محبت میں مرتا ہے وہ نہیں مرتا بلکہ شہید ہو جاتا ہے, اور شہید زندہ رہتا ہے. مما تعالی محمد و آل محمد ماتا شہیدہ, جو آل محمد اور نبی کی محبت میں مرے وہ شہید مرتا ہے. غریب نواز آل نبی ہے, آل پیغمبر ہے, اولاد حسین ہے. غریب نواز کی محبت اگر سچی ہو جائے گی, موت آ جائے گی تو شہادت کی موت آئے گی, تو شہادت کی موت آئے گی تو تمہارا نام یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا. مسلمان کا بچہ اگر پڑھنا چاہے تو وہ انجینئر بھی بن سکتا ہے, ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, کلکٹر بھی بن سکتا ہے. اگر لیکن آپ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, پڑھانا نہیں چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھو قوم مسلم کے نوجوانوں اگر پڑھنے پڑھانے کو تم بھول گئے تو تمہاری داستان مٹ جائے گی, تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا, تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو اسلام کے طریقے کو اپناؤ, خواجہ غریب نواز کی سیرت پر چلو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, علم سیکھو, خود بھی پڑھو, بچوں کو بھی پڑھاؤ, اور شریعت کے مطابق زندگی گزارو. اسی میں کامیابی ہے. اللہ انعام فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں, غم کرنے کی ضرورت نہیں, خوف کرنے کی ضرورت نہیں.
मगर शर्त यह है कि सच्चा मुसलमान बन जाओ, पक्का मुसलमान बन जाओ, ऐसा मुसलमान बनो कि किसी को धोखा ना दो, ऐसा मुसलमान बन जाओ कि किसी पर जुल्म न करो, ऐसा मुसलमान बनो किसी पर ज्यादती न करो, ऐसा मुसलमान बनो कि किसी का हक न छीनो, ऐसा मुसलमान बनो कि किसी को नाजायज तरीके से हरासा मत करो, ऐसा मुसलमान बनो कि तुमसे किसी को तकलीफ न करो, तकलीफ न हो पाए। इसलिए बुखारी की हदीस है, मुस्लिम मन सल्लम मुस्लिमूना लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है, पक्का ईमान वाला वो है जिसके हाथ पैर से दूसरे लोग महफूज रहे, किसी को तकलीफ न पहुंचे, वो पक्का मोमिन है, वो पक्का ईमान वाला है। और पक्का ईमान वाला जहां भी रहे वहां वही कामयाब नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, सरजमीने खान पारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।